اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے نوازے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، نورانیت پہ چل رہے ہیں اور مختلف اعمال سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہمارا یا قہار کا عمل چل رہا ہے، اس میں ہم الحمدللہ خانگاہ کی طرف سے ایک بہترین اعمال کا مجموعہ تیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام احباب کو PDF فائل دی جائے گی، تو آپ بھی یا قہار کے عامل بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہمارے نمبر موجود ہیں، اور ہماری اسکرین پر آ رہا ہوگا نمبر، یہ ہمارے شعبہ روحانی عملیات کا نمبر۔ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 032511161919۔ تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو دیکھیں الحمدللہ خانگاہ کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو احباب اعمال کرتے ہیں ان کو ساتھ میں PDF فائل بھی دے دی جائے۔ ویسے تو الحمدللہ خانگاہ کی طرف سے تمام ہی اعمال اللہ کی رضا کے لیے کروائے جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کسی کے لیے کچھ علاج معالجہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن مین چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کو، اپنے آپ کو تو وہ بندہ سیف کر سکتا ہے، تو یہ اس نے کام کر لیا تو بڑا کام کر لیا، جو اپنا آپ کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو سیف کر لیا۔ تو ہر کسی کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آپ بابے بنیں یا لوگوں کا علاج کریں۔ دیکھیں یہ مین چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے ورد و وظائف کیے، ذکر کیا اور پڑھائی کی ہے، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سیف کر لیں، اپنے گھر والوں کو سیف کر لیں، اپنے کاروبار کو سیف کر لیں۔ الحمدللہ یا قہار کا بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ تو آپ ہماری خانگاہ سے رابطہ کریں گے تو مکمل نگرانی میں آپ کو یہ عمل کروایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو بہترین مجموعہ دیا جائے گا جس سے آپ بہت سارا مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو جن کی حاضری کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے بھی سوال آتے ہیں کہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے عامل حضرات کیا کرتے ہیں کہ کسی کے گھر پر گئے یا مریض آیا ہے یا کسی کے شاپ پر گئے یا کہیں پر بھی جاتے ہیں وہ، تو اب وہ فوراً سے حاضری کر لیتے ہیں، وہ فوراً سے حاضری کر کے اور بتا دیتے ہیں بھی آپ کے اوپر یہ معاملات ہیں، پھر فوراً تعویذات بھی نکال لیتے ہیں، اور دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بچے کے اس نے فوراً حاضری کر لی ہے، بڑے پہ حاضری کر لی ہے، خاتون پہ حاضری کر لی ہے، کر کے سارا کچھ بتا دیا، اور پھر اس نے بتا دیا کہ بھی وہاں تھا آپ کے گھر میں تعویذات ہیں، اور وہاں ہے یعنی کہ بجلی کے بورڈ کھولیں گے اس میں تعویذات ہیں، اور بلب اوپر لگا ہوا ہے، بلب کے نیچے جو اس کا بورڈ لگا تھا اس میں تعویذات ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ یہ بتاتے ہیں، وہ یعنی کہ وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں گھر میں، فلاں جگہ پہ، فلاں کمرے میں تعویذات دبے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ آپ اس کی کھدائی کریں، تو وہ جب کھودتے ہیں اس کو تعویذات نکل آتے ہیں، اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی، اتنی فاسٹ اس نے کام کر دیا۔ اچھا وہ کام کر کے بندہ چلے جاتا ہے، کام کر کے چلے گیا، لیکن کیا ہے کہ معاملات جوں کے توں ہیں، وہیں پر ہیں، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا۔ تو یہ بیسک کیا ہوتا ہے کہ جن کی حاضری کا عمل ہوتا ہے، یہ پہلے عمل کیا جاتا ہے، عمل کر کے تو ایک جن کو وہ اس طرح تیار کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی کہے گا اس میں حاضر ہو جاؤ، بچے میں حاضر ہو جاؤ، بچے میں حاضر ہو جائے گا، فوراً سے ہو جائے گا، بڑے میں حاضر ہو جائے گا، خاتون میں حاضر ہو جائے گا، فوراً سے حاضر ہو جائے گا۔ وہ آپ کو سب کو بتائے گا بھائی وہاں پر تعویذات ہیں، وہاں پر یہ معاملات ہیں، وہاں پر یہ ہے۔ تو پھر حقیقت بھی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا اس نے بتایا جن نے کہ آپ کے جو ہے بجلی کے بورڈ میں تعویذات ہیں، تو انہوں نے فوراً سے بجلی کے اس کا کاریگر کو بلایا، بورڈ کھلوایا، یا خود انہوں نے بجلی کا بورڈ کھولا ہے، سوئچ کو جب اس کو کھولا ہے تو اندر تعویذات پڑے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کہیں زمین میں دبائے ہیں یا گھر میں کہیں ہے، کچن میں ہے، یا کسی الماری کے میں بتا دیا کہ آپ کے فلاں الماری میں یا فلاں گھر میں کمرے میں الماری پر اس کے نیچے، پائے کے نیچے، بیڈ کے نیچے تعویذات دبا ہوا ہے۔ اب وہ نکالیں، آپ کے اوپر اس کے جو اثرات ہے، آپ کا گھر پہ بیڑا گرک کیا ہوا ہے، سارا کچھ کیا ہوا۔ تو
اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں تو زیادہ تر یہ معاملات جو ہے وہ صرف ڈھائیے کے عمل سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈھائیے کے عمل سے بھی ہوتے ہیں اور صفری اعمال سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عامل نے پہلے پڑھائی کرنی ہے، کوئی بھی ایک جو ناری جن ہوتا ہے، عام جن ہے، تو اس کو اس نے پکڑ لینا ہے پڑھ کے، تو اس کے اوپر جب اس نے روزانہ اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس کو پاور دینی ہے پڑھائی کر کے، وہ اتنا کہہ لو کہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس میں بھی عامل کہے گا وہ حاضر ہو جائے گا اور پھر وہ بتانا شروع کر دے گا۔ اب یہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، اس کو کئی کچھ بولتا ہے، بتاؤ فوراً، میں تجھے جلا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور وہ بولتا بھی ٹھیک ہے، فوراً وہ بتانے کو بتائے گا کہ بھئی آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہیں۔ وہ پہلے ہی اس نے جن کو سمجھایا ہوتا ہے، بتایا ہوتا ہے، وہ جنات کے ذریعے ہی اس میں تعویذات رکھوا دیتا ہے۔ بجلی کے بورڈ میں تعویذات رکھا دی ہیں، اب وہ جن نے رکھنے، تو جن اب کسی کو نظر تھوڑی آئے گا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ جن نے رکھ دینے اور بعد میں جو ہے وہ اس میں وہیں سے نکلیں گے۔ تو اس نے کہہ دینا کہ کہیں گھر میں الماری کے پائے کے نیچے ہے، بیڈ کے پائے کے نیچے۔ اب بیڈ کے پائے کے نیچے سے بھی تعویذات اسی لیے نکالے جاتے ہیں، بولتے ہیں جو اس بیڈ پہ ہوگا وہ بس اس کی طبیعت خراب ہوگی، برا حال ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح دکانوں میں بھی وہ جب لے جاتے ہیں تو دکانوں میں بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ آپ کے فلاں الماری کے ادھر فلاں جگہ پہ تعویذات پڑا ہوئے ہیں، وہ تعویذات فوراً سے نکال لیتے ہیں۔ اور پھر وہ جن کو اتنا ہوشیار کیا ہوتا ہے کہ وہ اس نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ جو شعبدہ باز ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسانا ہے، پھنسا کے پھر اسے پیسے پٹورنا ہے، پیسے پٹورنا ہے ان سے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک چیز نظر آ رہی ہے اس پہ اعتبار کرتا ہے۔ زیادہ تر تو لوگ یہی چیز دیکھتے ہیں، عام جو ہے وہ لوگ جو مریض ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ جی اگر میرے پہ جادو کیا ہوا ہے وہ بندہ دکھا دو، وہ بندہ بھی دکھا دیں گے آپ کو۔ اب بولیں گے آنکھیں بند کرو، پڑھ کے پھونک ماریں گے، آپ کا رشتہ دار کوئی دکھا دیں گے جس سے آپ کی بنتی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ جن کو وہ جب پڑھ کے پھونک ماریں گے تو جن وہ تعویذ بھی نکال کے لا دے گا، یعنی کہ وہ تعویذ رکھ دے گا تو خود وہ اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے تو وہ مان جائیں گے، بولیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، واقعی آپ نے صحیح کہا، تو ہمارے گھر سے تعویذات نکل آئے، ثبوت نکل آیا نا، وہ ثبوت نکل آئے گا تو وہ مانے گا۔ تو پھر کیا ہے کہ ایسے لوگ بھولے بھالے لوگوں کو بٹورتے ہیں پیسے۔ یہ اعمال جو عام شعبدہ باز ہیں وہ عام یہ کرتے ہیں۔ تو اب میں ایک شاگرد ہے میرے، تو مجھے انہوں نے اس طرح بولا تھا، میں نے بولا بیٹا میں جانتا ہوں یہ سارا کچھ، تو بول رہے حضور کوئی اس کا عمل ہو تو مجھے آپ عنایت فرما دیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا، انڈیا سے تھا میرا شاگرد ہے، تو میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ میرا بیٹا آپ نے مجھے بات کی ہے، سوال کیا، یہ آپ کا جواب میرے پاس ہے، میرے پاس ایسا عمل ہے، لیکن میں نہ خود استعمال کروں گا نہ میں آپ کو دوں گا۔ تو حضرت یہ کیا ہوا، آپ استاد ہیں ہمارے، تو آپ شفقت فرمائیں، تو ہم اتنی دیر سے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے بولا کہ بیٹا دیکھیں، جب میں آپ کو یہ عمل دوں گا تو آپ اس کو اچھے کے لیے کبھی استعمال نہیں کرو گے، کیونکہ اس کا کام ہی غلط ہے، اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، اس کا کام ہی لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنا ہے۔ تو پھر آپ کیسے اس کو اچھا استعمال کرو گے؟ بھئی آپ کا استاد دیکھیں نا، میں نہیں اس کو استعمال کر رہا، تو آپ کو میں اس کا کیسے جو ہے وہ ریکمنڈ کروں گا، یا کیسے میں آپ کو اس کا مشورہ دوں گا؟ تو اس طرح کے پھر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو جب یہ لوٹ لیتے ہیں، لوٹنے کے بعد اس کے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ مریض کا جو اعتماد ہے، یقین ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ بندہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں جو ہے وہ بہت ساری بد دعائیں ہوتی ہیں اس بندے کے لیے کہ بھائی اس نے آیا ہے، سارا کچھ بتا دیا، تعویذ بھی ہے، ہمارا مسئلہ جو کی تو ہے، اور اس نے اتنے پیسے بھی لے لیے، کیونکہ وہ جب دکھائے گا تو پیسے لے گا نا، ٹھیک ہے نا، وہ دکھائے گا سارا کچھ آنکھوں کے سامنے، اور وہ دیکھنے والا بھی حیران ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ بھی اس نے منٹ لگایا سارا کچھ کر دیا۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ اس سے پیسے لے کے نکل جائے گا، اور جو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ وہ مریض بیچارہ اور جو ہے وہ مسائل میں پھنس جائے گا، اس کے پیسے بھی گئے، اس کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا، اب وہ کسی پر بھی اعتماد کرنے کے لیے نہیں ہوگا تیار، بولے گا بھئی یہ سارے ایسے ہیں، یہ سارے لوگ لوٹنے والے ہیں، سارے فراڈ ہیں، سارے دھوکہ ہے۔
اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اکثر جو ہے وہ ہمارے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، تو میں ان کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوتا ہوں، سب سے پہلے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ صحیح رستہ چن لیں، صحیح رستے پہ چلیں، کسی کو غلط گائیڈ نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو دیکھیں شفا ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ محنت پورے طریقے سے کریں، نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ کل روز محشر رب العالمین کے سامنے جب آپ جائیں گے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے محنت نہیں کی، یا میں نے پیسے لے کے اس کا نمبر بلاک کر دیا، میں نے پیسے لے کے اس کا کام ہی نہیں کیا۔ بھائی پیسے لے لیں، کام کریں، محنت کریں، سٹرگل کریں، کوشش کریں، اپنا پورا زور لگا دیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایڑیاں اٹھا کے زور لگا دیں، باقی شفا اللہ تعالیٰ دینے والا۔ آپ کے ہاتھ سے شفا ہونے والی بالکل ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے پیسے میں حرام مکس نہ کریں۔ تو اب کیا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لوگ اس طرح کے ہمیں باتیں سناتے ہیں، مجھے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ ہوا، اس طرح کے معاملات ہوئے اور اس طرح یہ ہوا ہے، تو میں پھر کہتا ہوتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ دیکھیں چند پیسوں کے لیے انہوں نے ان سے پیسے لیے، اور پیسے لے کے بعد میں کیا ہے کہ نمبر بند کر دیا، یا نمبر بند نہیں کیا تو مریض کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی چلو دیکھیں بندہ کام کرنے والا ہے، کوئی 10%، 5%، 20%، کچھ نہ کچھ تو اس کو پتہ چلے۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ خطرناک اعمال ہوتے ہیں کہ جس سے مخلوق خدا کو نقصان پہنچے۔ جب مخلوق خدا کو نقصان پہنچے گا، اس کے دل سے بد دعا نکلے گی، تو یہ بد دعا نسلوں کو تباہ کر دے گی، یہ نسلوں تک جائے گی بد دعا۔ تو ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کام کریں جو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، جو حق پہ ہے بالکل صحیح کے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے والا بنا دے اور لوگوں کو چلانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔